غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والے ترازو تو کہیں اور ہیں۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کی عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ خوشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے، دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ میں نے خدا سے کہا تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ تو صرف ضرورت کا پجاری ہے۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد کو آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یا تو لینے والا ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتا ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں، ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اس طرح اگر انسان کا دل اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور جو تجھے شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو۔ بے شک سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ عقل کی خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ جہاں دماغ کو صرف حد نظر آتی ہے، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو،
کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، اور اللہ غفور ہے تو اللہ رزق رازق ہے، رزق بھی عطا کرے گا۔ پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دیے ہیں؟ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھانا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ بہت قیمتی ہے آج تمہارا یہ وقت، ہم بھی بڑے نایاب تھے، ابھی کل کی بات ہے۔ جن سے روح کا رشتہ وابستہ ہو جائے ان کو ذہنی اذیت دینا بھی اچھی بات نہیں، پھر وہ بیوی ہو یا شوہر۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر ہے، بہتر ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو عروج کے زمانے میں اللہ کا شکر گزار ہو اور زوال کے وقت صبر اختیار کرے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا مال کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ بالکل نہیں، بس دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سی قیمتی جذبات فضول لوگوں پر ضائع کیے۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں ہے۔ اختلافات ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی صفت ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا صحیح استعمال بھی کریں گے، اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ زندگی کی حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ لوگ رشتہ توڑنا تو پسند کر لیتے ہیں، لیکن اسے رشتے کو بچانے کی خاطر اپنی انا ختم نہیں کر سکتے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ ایک عام پانی اور آنکھ کے پانی میں صرف جذبوں کا فرق ہوتا ہے۔ اپنا بچہ روئے تو کیسے سینے میں درد ہوتا ہے، لیکن کسی اور کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے صرف جذبوں کا اور احساس کا۔ جتنا سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ محبت اور عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری عزت کرنا بھول جائے۔